آپ زیتون کا تیل 1 پاؤ لے لیجئے، 50 گرام لونگ اور 10 گرام تیز پات اور 1 عدد جائفل لے کے اس میں اچھی طرح جلا کے اور رکھ لیجیے۔ آپ نے دیکھا کہ کمر کس کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک گوند ہوتی ہے، وجہ تسمیہ یہی ہے کہ وہ کمر کے درد کے لیے بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ تو اسے اگر ہم بیسن کے ساتھ استعمال کریں کہ اگر ہم بیسن تھوڑا سا لے لیں، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس کے لڈو بنا لی جائے بیسن کے، اور اس میں کمر کس جو ہے آپ اگر ڈالیں ایک مقدار کے تحت، تو انشاءاللہ اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ روزمرہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ بیماری کا انتظار نہ کریں، اگر ہم اپنی غذاؤں کے اندر جیم جیلی، اپنی غذاؤں کے اندر کولڈ ڈرنک، اپنی غذاؤں کے اندر ڈبہ بند مرکبات، ہر قسم کے ہم چیزیں لیتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے غذاؤں کے اندر کھجور کو بھی جو ہے وہ ہم کو لینا ہے۔ اور سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے جھکنا نہیں ہے، بالکل ہمیں سیدھے کھڑا رہنا ہے، کوئی چیز ہمیں لینی ہے تو کسی سے اٹھوا لیں، ہمیں جھکنا نہیں ہے، ہم کو بہت ہی پورا پوسچر ہے وہ سیدھا رکھنا ہے۔ بیٹھنے میں بھی اگر جیسے میں یوں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے کمر میں اگر میں یوں کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو میں اپنا پوسچر اگر صحیح رکھوں گا تو اس سے میرے کمر کا درد بھی نہیں ہوگا، اور جو مہرے جو فرق آ گیا ہے ان میں بھی بہتر ہوگا۔ حاملہ خواتین جو ہے بالکل وزن نہ اٹھائیں، یہ احتیاطی تدابیر میں سے ہمیں کمر کی حفاظت کے لیے اپنی غذاؤں کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے زندگیوں میں ورزش لے کے آنی ہے، اور کھجور کا استعمال صبح کے وقت اگر کریں تو یہ بہت عمدہ رہے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں نشہ آور چیزوں سے یا بہت زیادہ تیز مسالہ مرچ اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں گے تو ہم یہ پرابلم کی طرف آئیں گے نہیں، ہمارے جو کمر کی طرف جو جھلیاں اس میں ورم جو ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔